حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور پھر رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، راتوں کو نمازیں پڑھنے، تراویح پڑھنے، توبہ اور استغفار کرنے، ذکر و اذکار کرنے، تسبیحات پڑھنے، درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب جو ہم نے کیا، جو کچھ ہم نے انجام دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت بخشی تو ہم نے اس اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اس کی عبادت بجا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی توفیق ایک بندے کے شامل حال نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین ایک بندے کو ہمت عطا نہ کرے تو پھر بندہ، یہ انسان اللہ کی عبادت بھی انجام نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری بات ہے کہ ہم اس توفیق کے بدلے میں اللہ رب العالمین کے دربار میں شکر اور حمد و ثنا بیان کریں، اللہ رب العالمین کا شکریہ بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشکرانہ انداز میں ہم آئے کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق بخشی، ہم نے عبادت کی اور آئندہ بھی ہمیں استقامت عطا فرما۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہمیں مساجد کو آباد کیا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے یاد کیا، آج بھی اور اگلے رمضان میں بھی اور اس کے بعد جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس میں ہم اسی انداز کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہیں، مساجد کو آباد کرتے رہیں، نیکیوں کی بہار کا یہ سلسلہ جاری رہے، یہی اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لانے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کے بعد ہم سب کی طرف سے درود اور سلام کا نذرانہ عقیدت کو کائنات کے امام، کائنات کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد عربی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العالمین نے کائنات والوں کی طرف، تمام مخلوقات کی طرف، عرب اور عجم کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف، شمال اور جنوب کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ عالمی رسول، انٹرنیشنل رسول، تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا، تمام دنیا کے لیے رہبر اور رہنما اور راستہ دکھانے والے بن کر آئے اور اپنی امت کو، اس کائنات کو، اس دنیا کو، اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کو اسلام کی طرف رہنمائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو رسالت اور نبوت کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ڈالا تھا، اس کا حق ادا کیا، اس امانت کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو امانت سونپی تھی اس کو اللہ کے بندوں کے پاس پہنچایا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کی کروڑوں اور اربوں رحمتیں اور برکتیں اور درود اور سلام ان پر نازل ہو، اور اسی طرح سے تمام انبیاء کرام پر، تمام صحابہ کرام پر، تمام تابعین پر، تابع تابعین پر، علماء پر،
لیکن میرے معزز سامعین، ایک دکاندار دن میں اپنی دکانداری کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت دن بھر وہ جاری رکھتا ہے، لیکن جب شام ہوتی ہے تو یہ دکاندار دکان کو کھلی چھوڑ کر اپنے گھر نہیں جاتا، دکاندار اپنی دکان کو بند کر کے اپنے گھر جاتا ہے، شٹر بند کرتا ہے، شٹر اتارتا ہے، تب جا کر وہ گھر جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ دکاندار اپنی دکان کو کھلی چھوڑ دے اور گھر چلا جائے، کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، چور اس کی دکان میں آسانی سے گھسیں گے اور دکاندار کی ساری کمائی اور سارا کچھ جو مال اس کی دکان میں ہے وہ چوری کر کے لے جائیں گے۔ ہم نے نیکیوں کی ایک دکان بھری ہوئی ہے، ہمارے پاس آج نیکیوں کی دکان ہے، نیکیوں کا ایک خزانہ ہے، خزانے کو انسان تالا لگاتا ہے تاکہ وہ چوری نہ ہو جائے، تاکہ کوئی اس کو نکال نہ لے، تاکہ نقصان نہ ہو۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس رمضان المبارک کی کمائی ہوئی وہ نیکیاں ہیں، آج بھی ہم نیکیاں کما رہے ہیں، آج کے بعد بھی ہم نیکیوں کے کام کریں گے، حسنات کو جمع کریں گے، تو ان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ ہی ان نیکیوں کو ضائع کر دیں، ان نیکیوں کو برباد کر دیں۔ اگر ہم نے ان نیکیوں پر پابندی نہ کی تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی تھوڑی کر کے وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے ایسے اعمال کی وجہ سے جو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ان نیکیوں کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں۔ میرے معزز سامعین، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے اور انسان کنگال ہو جاتا ہے، انسان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، انسان کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچتی ہے۔ ایسے اعمال اگر کسی سے سرزد ہو جائیں تو نیکیوں کی یہ دکان خالی ہو جائے گی، نیکیوں کا یہ خزانہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا رمضان المبارک کے بعد سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلی وصیت، سب سے پہلی بات جو میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، اور اسی پر میں زور بھی دوں گا قرآن کی آیات کی روشنی میں اور محمد علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، کہ ان نیکیوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، ان نیکیوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایمان کا خزانہ ہے، ہمارے پاس نماز کا خزانہ ہے، ہمارے پاس روزوں کا خزانہ ہے، ان سارے خزانوں کو، اس ساری دولت کو ہمیں بچا کر رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ان سارے خزانوں کو اور بڑھانا ہے، اور مزید اضافہ کرنا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ وہ دنیا میں مال کمانے کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں نے اتنا کما لیا بس کافی ہے؟ نہیں، انسان کے اس بدن میں، انسان کے اس جسم میں جب تک روح رہتی ہے، جب تک یہ انسان دیکھنے کے قابل رہتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل رہتا ہے، یہ دنیا کمانے میں، مال کمانے میں مست رہتا ہے، لگا رہتا ہے کہ میرے پاس اور مال آ جانا چاہیے۔ آخرت کو بدلنے اولا ہمیں کمانی چاہیے، آخرت کی فکر ہمیں بدلنے اولا ہونی چاہیے۔ تو بہرحال میں نے سورہ نحل کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ اور مختصراً ان کی شرح آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، لوگوں اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان پورا کرو، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان پورا کرو۔ اِذَا عَاهَدتُمْ، جب تم اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرو، ایگریمنٹ کرو، کوئی معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم قسموں کو پختہ بنانے کے بعد مت توڑو۔ جب ہم کسی انسان کے ساتھ
کسی مسئلے میں قسم کھا لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس قسم کو نہیں توڑنا چاہیے، اور نہ ہم توڑتے ہیں اور نہ ہم اس قسم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سے ایک معاہدہ کیا ہے، اور ہم نے اس معاہدے میں اقرار کیا ہے، ہم نے اس معاہدے کو ایکسپٹ کیا ہے۔ وہاں جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے بیک زبان اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا ہے، قالوا بلا، سب نے کہا ہے وہاں پر ہاں اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا نگہبان ہے، تو ہمارا نگہداشت کرنے والا ہے۔ سب ہم نے اقرار کیا ہے۔ اب یہ عہد و پیمان جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، اللہ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ قسم نہیں توڑنی ہے، وہاں ہم سے قسم دی گئی ہے، اس قسم کو ہم نے وہاں مانا ہے، اب یہ قسم ہم سے نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ یہ ایک مثال ہے، توحید کا اقرار ہم نے کیا، عبادت کا ہم نے اقرار کیا، اللہ کی ربوبیت کا ہم نے اقرار کیا ہے، اس قسم کو اب ہم نے نہیں توڑنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات، رمضان المبارک میں رمضان المبارک کے دن، رمضان المبارک کی راتوں میں اور آخری عشرے میں خاص کر ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے اور ہم نے توبہ کی ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے پچھلے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور آئندہ ان گناہوں کو چھوڑ دینا، کلی طور پر چھوڑ دینا، ان گناہوں سے دور رہنا۔ یہ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے عہد و پیمان کیا ہے، یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اس کو ہم نے ایکسپٹ بھی کر لیا ہے، اس کے اوپر دستخط ہو چکے ہیں۔ اب خود ہی ہم رمضان مبارک ختم ہوتا ہے، عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم شروع ہو جاتے ہیں اس ایگریمنٹ کو توڑنے میں، شروع ہو جاتے ہیں ہم۔ آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے، رمضان مبارک میں مساجد پانچوں نمازوں میں کس طرح سے نمازیوں سے کھچاکھچ بھری رہتی تھی، لیکن آج جب ظہر کی اذان ہوتی ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، عشاء کی اذان ہوتی ہے، ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہم بازار میں ہوتے ہیں، کھیت میں ہوتے ہیں، دکان میں ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، موبائل میں مشغول ہوتے ہیں، ہمیں وہ اذان جیسے کہ سنائی ہی نہیں دی ہے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں ہمارے۔ تو اس طرح سے ہم اس ایگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں ہم اس معاہدے کو۔ تو سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، لوگوں تم ایگریمنٹ کرتے ہو پھر خود ہی توڑ دیتے ہو، مت توڑو یہ ایگریمنٹ، ان قسموں کو مت توڑو، ان معاہدوں کو مت توڑو۔ پرانے زمانے کے اندر یہ ایگریمنٹ بھی بہت ساری قسموں کا ہوتا ہے۔ دو انسانوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ آپس میں کسی چیز پر معاہدہ کر لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، دونوں قائم رہیں گے۔ بعض اوقات مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ان میں سے ایگریمنٹ توڑ دیتا ہے، پھر لڑائی شروع، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، تھانوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اب دیکھو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اندازہ لگا رہے۔ کبھی کبھار یہ معاہدہ دو خاندانوں کے بیچ ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ معاہدہ اور یہ ایگریمنٹ دو حکومتوں کے بیچ ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے حالات پر آپ کی نظر ہے، آپ دنیا کے حالات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ آج ساری دنیا میں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو اس معاہدے کو توڑے، چالاکی کرے، منافقت کرے، اس کو سب سے بڑا سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ معاہدوں کو مت توڑو، کوئی بھی ہو، عام انسان ہو، بڑا انسان ہو، کوئی بھی ہو، معاہدوں کو نہیں توڑنا ہوتا ہے، معاہدوں کو نہیں توڑنا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
کو سمجھایا المسلمون علی شروطہم، مسلمان جو شرطیں باندھ لیتے ہیں، مسلمان جو شرطیں مان لیتے ہیں، مسلمان جو شرطوں کا اقرار کر لیتے ہیں کہ وہ ان شرطوں پر قائم رہتے ہیں، پھر ان شرطوں کو وہ نہیں توڑتے، ان شرطوں کو وہ مانتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، ان کی جان چلی جائے لیکن وہ شرط کو نہیں توڑتے۔ شرط یعنی معاہدہ، شرط سے مراد یہاں ایگریمنٹ، شرط سے مراد یہاں عہد و پیمان۔ تو مسلمان کی گردن کٹ سکتی ہے لیکن عہد و پیمان وہ توڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے اللہ سے بہت سارے معاہدے کیے ہوئے ہیں، بہت سارے وعدے کیے ہوئے ہیں ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ۔ ہم نے وعدہ نہیں کیا، ہم وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے، ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہم نے وعدہ کیا نماز میں، لیکن ہمیں شعور نہیں، ہمیں احساس نہیں، ہمیں خیال نہیں، ہمیں سمجھ نہیں، ہمیں فہم نہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ یہ کون سا وعدہ کر دیا ہے۔ تو جب ہم نماز میں اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں تو شعور کے ساتھ یہ وعدہ ہونا چاہیے، اور باہر کی زندگی میں، مسجد سے باہر والی زندگی میں بھی ہمیں اس وعدے کا، اس عہد و پیمان کا خیال رہنا چاہیے اور اس کو ہمیں ہر جگہ پورا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، قسموں کو جب تم پختہ کر دو تو ان کو مت توڑو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے اپنے ایگریمنٹس میں، تم نے اپنی قسموں میں، تم نے اپنے عہد و پیمان میں، تم جو بھی صلح نامے آپس میں تیار کرتے ہو ان میں تم اللہ تعالیٰ کو ضامن بناتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تم وہاں اللہ رب العالمین کو گواہ بناتے ہو، اللہ تعالیٰ کو شاہد بناتے ہو۔ کیا ہم نہیں کہتے اللہ کو گواہ بنا کر میں ایسا کام کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو شاہد بنا کر میں ایسا کام کرتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانے کے بعد بھی تم لوگ اس قسم کو توڑ دیتے ہو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت یہی ہے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدر نہیں جانی ہے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانے کے بعد، شاہد بنانے کے بعد، وٹنس جس کو ہم آج کی لینگویج میں کہتے ہیں، یہ بنا وٹنس بنانے کے بعد پھر ہم اس ایگریمنٹ کو، اس عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ایگریمنٹس ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیے ہیں اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم کریں گے، ان پر پابند رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کا یہ معاملہ، لوگوں کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں، وہ چاہے جو بھی ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، مسلم ہے یا نان مسلم ہے، جس کے ساتھ بھی جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں یہ باتیں ہمیں سیکھتی ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور اسلام کی یہی خوبی ہے، اسلام کا یہی حسن و جمال ہے، اسلام کی یہی عمدگی ہے کہ یہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اس میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔ تو بہرحال ان وعدوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یعلم ما تفعلون، لوگوں یہ خیال نہ رہے تمہیں کہ میں قسم کو توڑ رہا ہوں، ایگریمنٹ کو توڑ رہا ہوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے، کس کو پتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین تم جو بھی کرتے ہو، تمہاری حرکات، سکنا، اٹھنا، بیٹھنا، دلوں کے اندر جو بھی ہے، چھوٹی سی بات ہے، بڑی بات ہے، راز کی بات ہے، سر ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ایک انسان اگر ایک چھوٹی سی حرکت کرتا ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ دوسری آیت اسی سورت سے، آیت نمبر 92،
فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اے لوگوں اس عورت کی طرح مت بنو جو سود کاٹنے کے بعد خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ سود کاٹتی ہے، اب کاٹنا ہمارے نوجوانوں کو یا ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں وہ کاٹنا کیا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر عورتیں گھروں میں سود کاٹا کرتی تھی، اون کاٹا کرتی تھی، چرخے ہوتے تھے گھروں میں۔ تو بہرحال مجھے وہ تفصیل یہاں نہیں بتانی ہے، لیکن ایک پیغام یہ جانا چاہیے کہ ہم نے اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو بھلا دیا ہے، بہت ساری چیزوں کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو بہرحال فرمایا اللہ رب العالمین نے اس عورت کی طرح مت بنو جو سود کاٹنے کے بعد اس کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اصل میں یہ عورت کون تھی؟ مکہ کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام ربطہ بنت عمرو بن سعد تھا، قبیلہ بنو تمیم کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ یہ عورت ماں باپ کی اکیلی اولاد تھی، اکلوتی بیٹی تھی، اور باپ مر گیا، ماں بھی مر گئی، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس عورت کی شادی نہیں ہوئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، اس کی خالہ اس کے گھر آئی، اور یہ مالدار تھی کیونکہ ماں نے باپ نے جو دولت چھوڑی تھی اس کی وارث یہی ایک بیٹی تھی، یہی ایک عورت اس کی وارث تھی۔ تو اس کی خالہ اس کے گھر آئی اور اس سے کہا کہ تم میرے بیٹے سے نکاح کر لو۔ اب اس کی عمر بہت زیادہ تھی اور اس خالہ کے بیٹے کی عمر کم تھی، تو اس کو اپنے آپ پر یقین ہی نہیں آیا کہ آج بھی میرے ساتھ کوئی نکاح کر سکتا ہے۔ دوبارہ نکاح ہوا اور اس خالہ کے بیٹے نے اس کو اپنے نکاح میں لیا، کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا، اور اس کا سارا مال جب اس نے حاصل کر لیا تو اس نے اس کے ساتھ بدعہدی کی، بے وفائی کی، عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ اس کو چھوڑ دیا اور اس کو وہاں اپنے گھر سے نکال دیا، طلاق ہو گئی۔ یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد اس کی عقل تھوڑی سی چلی گئی، یہ دیوانگی میں چلی گئی۔ اب یہ کیا کرتی تھی؟ اپنے گھر میں دن بھر سود کاٹتی تھی، اور شام کو یہ اس دھاگے کو جو سود سے اس نے بنایا ہوتا تھا اس کو کاٹ دیتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ تو یہ ایک مثال بن گئی۔ اب اس عورت کو اسی وجہ سے لوگوں نے خرقہ یا حمقہ یا اس طرح کے بہت سارے الفاظ سے نوازا کہ یہ بیوقوف عورت ہے، احمق عورت ہے، کہ یہ خود ہی دھاگا بناتی ہے پھر کاٹ دیتی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی مثال ان لوگوں کی بیان کی جو قسموں کو توڑتے ہیں، جو وعدوں کو توڑتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال ان لوگوں کے لیے بیان کی کہ تم لوگ یہ وعدے جب توڑتے ہو تو تم بھی اسی احمق عورت کی طرح بن جاتے ہو، اسی عورت کی طرح تم بھی بن جاتے ہو جو سود بناتے ہیں، سود کا دھاگا بناتے ہیں لیکن خود ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا پیغام اس کے اندر یہ ہے، مسئلہ اس کے اندر یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے جو نیکی کرنے کا ایک وعدہ کیا ہے، جو ایک سلسلہ ہم نے قائم کیا ہے، جو ایک ہم نے اپنے آپ کے لیے ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم توحید پر قائم رہیں گے، ہم سنت پر قائم رہیں گے، ہم نیکیاں کرتے رہیں گے، ہم گناہوں سے دور رہیں گے، ہم بدعات خرافات سے دور رہیں گے، تو اس کو قائم رکھنا ہے، اس کو جاری رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہی سب سے بڑا پیغام ہے آج، یہی سب سے بڑی میسج ہے آج کہ اگر اس پر ہم قائم ہو جائیں، یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، اس دھاگے کو یہ مضبوط بناتی تھی پھر اس کو کاٹ دیتی تھی۔ تو اس طرح سے تم مت بنو، تم اس عورت کی طرح مت بنو۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو نیک اعمال ہم نے شروع کیے ان کو ہمیں جاری رکھنا ہے، ان سے ہمیں اپنے کو کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے
تعریف میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے آپ کی طرف بڑھی اور وہی ہم نے آپ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی طرف بھی کی۔ بات کھول کے میں سمجھاتا ہوں، وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے تمام پیغمبروں کو ایک پیغام سنایا، ایک اہم پیغام، ایک بنیادی پیغام، ایک اساسی پیغام، ایک اصولی پیغام اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو سنایا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اور وہی پیغام اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا، وہی پیغام دیا، اور وہ پیغام ایک تھا تمام پیغمبروں کے لیے۔ وہ کیا پیغام تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، شرک سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ یہ پیغام یکساں تھا تمام پیغمبروں کے لیے۔ دنیا میں جو بھی قومیں آئی، جو بھی امتیں آئی، جو بھی پیغمبر آئے، جو بھی رسول اور نبی آئے، انہوں نے یہی پیغام اپنی قوم کو سنایا، اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کو چھوڑ دو۔ غیر اللہ میں جو بھی آتا ہے وہ سب چھوڑ دینا ہے۔ اور اسی کا بیان اس آیت کے اندر بھی ہے کہ پہلے نبیوں کو جو بتایا گیا وہی آپ کو بھی بتایا گیا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتایا گیا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے جو بھی اعمال ہیں، آپ کی جو بھی حسنات ہیں، آپ کی جو بھی نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، مٹا دے گا، ختم کر دے گا، باطل کر دے گا۔ ان کا کوئی وزن نہیں رہے گا، وہ کسی کام کی نہیں رہیں گی، وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ شرک تمام اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایک انسان نے پہاڑوں کے برابر نیکیاں کمائی ہوئی، نمازوں کا پہاڑ، روزوں کا پہاڑ، زکات کا پہاڑ، صدقات کا پہاڑ، دوسرے بہت سارے اعمال ان کا پہاڑ، پہاڑوں کے پہاڑ لگے ہیں، لیکن اگر ذرہ برابر بھی اس نے شرک کر دیا، یہ سارے پہاڑ چکنا ہو جائیں گے، یہ نیکیوں کے پہاڑ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے، آگ لگ جائے گی ان پہاڑوں میں، اڑ جائیں گے یہ سارے پہاڑ۔ اتنی زبردست برائی ہے یہ شرک، اتنی خطرناک قسم کی برائی ہے یہ شرک۔ تو معلوم ہوا کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، جن سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم نے روزے رکھے، دن بھر ہم بھوکے پیاسے رہے، ہم نے نماز پڑھی، وقت پر نماز پڑھی، پہلی صف میں ہم تھے، تکبیر تحریمہ سے ہم نے نماز پڑھی، بہت زیادہ پابندی کی ہم نے نمازوں کی، روزوں کی، باقی چیز عبادات کی۔ لیکن اگر ہم نے آج کے بعد یا کبھی بھی ذرہ برابر کی اگر ہم نے شرک کیا اور پھر شرک سے توبہ نہ کی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس روزے میں، اس بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا اس شرک سے بچنا، اس شرک سے بچتے رہنا ہے، اس شرک سے دور رہنا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے بچنا ہے۔ وہ شرک زبان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ شرک اعتقاد میں بھی ہو سکتا ہے، وہ شرک اعمال سے بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے طریقوں سے شرک ہو سکتا ہے۔ ان تمام طریقوں سے بڑے سوچ سمجھ کر ہمیں اس شرک سے بچتے رہنا ہے، اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس عورت کی طرح نہیں کرنا ہے جس نے اعمال تو کیے، دھاگا تو بن گیا، لیکن پھر شام کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کاٹ دیا، ختم کر دیا اس دھاگے کو۔ اس طرح ہمیں نہیں بننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں 18 پیغمبروں کا ذکر کیا۔ کتنے؟ 18 پیغمبر، اور اولو العزم پیغمبر بھی ان میں شامل۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور نوح
18 पैगंबरों का जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलौ अशरकू, अगर इन सारे पैगंबरों ने भी शिरक किया, अगर इन सारे पैगंबरों ने भी शिरक किया, लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, ये जो भी करते थे उसको हम बेकार कर देंगे, खत्म कर देंगे। उलुल आज़म पैगंबर और कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी कहा जा रहा है अगर आपने शिरक किया आपके अमल में खत्म हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे। कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और कहा हम। तो बहरहाल ये शिर्क बहुत ही खतरनाक बुराई है, दुनिया का सबसे अजीम गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह ये शिर्क है, इससे बचने की जरूरत है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने एक और चीज को बयान किया है जिससे अमल खत्म हो जाता है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले लोगों, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत निकलो। ए ईमान वाले लोगों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत निकलो, बल्कि इत्तिबा करो, अल्लाह की और रसूल की इत्तिबा करो, अल्लाह की फरमाबरदारी, रसूल की फरमाबरदारी करो। तमाम चीजों में, अकाईद से लेकर मामलात तक, तमाम चीजों में अल्लाह ताला की इताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला, जानने वाला है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफअू अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, ए ईमान वाले लोगों, अपनी आवाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंचा मत करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से आगे अपनी आवाज मत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, आपकी शरीयत से, आपकी सुन्नत से, आपकी हदीस से आगे मत बढ़ो, आपकी सीरत से आगे मत बढ़ो, आपकी आवाज से, आपके कौल से आगे मत बढ़ो। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना कर दिया है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे कोई बढ़े, आगे इत्तिबा का हुक्म दिया है। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ला तरफअू अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद, और उस तरह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत पुकारो जिस तरह से तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल जाता है, या अगर कोई किसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे कर देता है, आगे बढ़ा देता है, तो क्या होगा? क्या होगा? आइए कुरान करीम के अल्फाज में बात सुनते हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, ये कि तुम्हारे अमाल अचानक हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे अमाल कैसे खत्म हो गए, कैसे वो अमाल मिट गए। तो ऐसे अमाल हैं जो हमारे अमाल को बर्बाद कर सकते हैं। बड़ा होशियार रहने की जरूरत है, बड़ा पाबंद रहने की जरूरत है, बड़े ये समझ के साथ, शुऊर के साथ हमें इबादत को अंजाम देना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमा दिया है अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें शुऊर तक नहीं होगा, एहसास तक नहीं होगा किस तरह से तुम्हारे अमाल खत्म हो गए। लिहाजा शिर्क से बचना है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से आगे अमल करने से बचना है। मुझे एक वाकया याद है, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है। मस्जिद नबवी में हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं किसी ने मुझे कंकर फेंका, किसी ने मुझे कंकर फेंका, तो मैंने देखा मुड़कर, तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, सही बुखारी के अंदर ये वाकया है। तो उमर बिन खत्ताब ने मुझसे कहा ए हुज़ैफा यहाँ आ जाओ, मैं गया तो मुझसे कहा कि ये दो आदमी जो वहां पर बैठे हैं इनको पकड़ कर मेरे पास ले आओ। मैं गया, दोनों आदमी को पकड़ कर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ले आया। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन दोनों आदमी से पूछा तुम कहां के रहने वाले हो? उन दोनों ने कहा हम अहले ताइफ में से, हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन दो आदमियों से कहा
لو کنتما من اہل المدینہ لأوجعتکما ضربا، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تم دونوں کو مارتا، میں تم دونوں کو سزا دیتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم دونوں محمد علیہ السلام کی اس مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو، مسجد کا ادب نہیں کرتے ہو؟ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے، حرم ہے، اس کا تم ادب نہیں کرتے ہو؟ تو محمد علیہ السلام کی مسجد میں ادب کا لحاظ رکھنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ادب کا لحاظ رکھنا ہے، محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کرنا ہے، محمد علیہ السلام کی شریعت اور سیرت اور سنت کا ادب کرنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمارے اعمال محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اس لیے کہ حبط العمل یا احباط العمل یا ابطال العمل یا بطل العمل، یہ سارے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی عمل کا ختم ہو جانا، عمل کا بیکار ہو جانا۔ میرے معزز سامعین، اس وقت کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے، تھوڑا سا ہم سوچتے ہیں، گہرائی کے ساتھ تھوڑا ہم سوچتے ہیں، جب ہم اس دنیا میں بہت زیادہ عبادت کریں گے، بہت زیادہ عبادت کریں گے، ہماری پیشانیوں میں عبادت کے نشان لگ چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں گل چکی ہوں گی عبادت کر کر کے، لیکن قیامت کے دن جب میزان لگے گا، وزن ہوگا، تو وہاں جب اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال کو اڑتی ہوئی غبار بنا دے گا تو کیا حال ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ کیا کس طرح سے نجات ہوگی؟ کس طرح سے اس جہنم کے عذاب سے بچا جائے گا؟ تو یہ سوچنے کی بات۔ لہذا اس طرح کی چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، شرک یا اللہ کے حکم کی نافرمانی، رسول کے حکم کی نافرمانی، اس طرح کے اور بہت سارے اعمال، ان سے جب ہم بچیں گے تو ہمارے اعمال محفوظ رہیں گے اور ہمارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنے۔ کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ بار بار سنی ہے، بار بار پڑھی ہے، بار بار بیان بھی کی جاتی ہے عامل اللہ کہ ایسی پیشانیاں جو سجدے کر کر کے تھک چکی ہیں، سجدے کر کر کے تھک چکی ہوں گی وہ پیشانیاں، وہ سر جھک کر اس کے اوپر نشان لگ چکے ہوں گے، عامل اللہ، پھر بھی وہ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ بھی ہے اعمال تو کیے لیکن شرک سے ان کو برباد کر دیا، اعمال تو کیے لیکن محمد علیہ السلام کی نافرمانی کر کے ان کو برباد کر دیا۔ تو اس طرح سے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور بات جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا جن کی وجہ سے اعمال برباد ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے اعمال سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ایسے اعمال سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر استقامت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے جو بھی اعمال ہیں، نیک اعمال جو ہم نے انجام دیے ہیں اور ان کو ہم کی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے اعتکاف کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے توبہ استغفار کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری تسبیحات پڑھنے کو، ان سارے اعمال کو پروردگار قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ اعمال جن سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں جن سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ تِحَامٍ، کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ کس نے فرمایا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آئے نہیں ہیں وہ لوگ، لیکن آئے گے بعد میں، لیکن جانتا کیسے ہوں؟
جانتا کیسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بات بتایا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے مجھے سمجھایا کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے اور وہ لوگ آج آ چکے ہیں، آج کے دور میں وہ لوگ آ چکے ہیں، وہ لوگ آ چکے ہیں۔ محمد علیہ السلام کا یہ فرمان سچ ثابت ہوتا ہے۔ یہ نبوت کے علامات میں سے، محمد علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی علامات، آپ کی نبوت اور رسالت سچی تھی، برحق تھی، اس کی علامات میں سے یہ ایک علامت۔ محمد علیہ السلام نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بڑے آرام سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق تھے۔ محمد علیہ السلام نے جو کچھ بھی فرمایا وہ بھی برحق ہے، وہ بھی سچ ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی تو فرمایا میں اپنی امت میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ ان کے پاس نیکیاں، خوش ہیں، بڑے خوش ہیں، ہمارے پاس نیکیاں ہیں، نمازیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نیکیاں ہم نے کی ہیں۔ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں، تہامہ کے پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حساب دینے کے لیے، اور بڑے خوش فہمی میں ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں ہیں، ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن کیا ہوگا؟ فرمایا بائیگا وہ نیکیاں چمکتی ہوں گی، چمکتی ہوئی نیکیاں ہوں گی، بڑی روشن نیکیاں ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو ریت کے اڑتے ہوئے ذروں کی طرح بنا دے۔ اب ہباءً منثورا کا معنی مفسرین کرام نے لکھا ہے، کیونکہ اسی طرح کی ایک آیت قرآن مجید کے اندر بھی ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ لوگ آئیں گے کچھ عمل لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اڑتی ہوئی غبار بنا دے گا۔ ہباءً منثورا کا معنی اگر ہمیں سمجھنا ہے تو مفسرین کرام نے سمجھایا ہے۔ کیا سمجھایا ہے؟ جب کسی کمرے میں سورج کی کوئی کرن داخل ہوتی ہے، اس سورج کی کرن میں آپ کو کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ ذرے چھوٹے چھوٹے اس دھوپ میں آپ کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ویسے وہ نظر نہیں آتے ہیں، ان کو ہباءً منثورا کہتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کو اگر آپ پکڑنا چاہیں گے نہیں پکڑ سکتے، ان کو اگر آپ عام حالات میں دیکھنا چاہیں گے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان نیکیوں کا، ان اعمال کا یہی حشر ہوتا ہے، وہ کسی کام کے لیے نہیں۔ تو فرمایا قال ثوبان یا رسول اللہ، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا صفہم لنا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی صفت بیان کیجئے جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جن کے اعمال بیکار ہو جائیں گے، جن کے اعمال ان کے حق میں کوئی کام نہیں دیں گے، کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ جلدہم لنا یا رسول اللہ، ان کو وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے بیان، کون ہے وہ لوگ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کس لیے پوچھا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ کیوں پوچھا؟ صحابہ کرام جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کے بارے میں ڈراتے تھے یا کسی چیز کے بارے میں بیان کرتے تھے تو صحابہ کرام اس تلاش میں رہتے تھے کہ ہم اس سے کیسے بچیں، ہمارے لیے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم کوئی بھی چیز سن لیں اور پھر ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے کیسے بچیں گے۔ صحابہ کرام کا یہ منہج نہیں تھا، صحابہ کرام بچنے کا طریقہ بھی محمد علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ اس گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یہ نیکی انجام دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی نیکی بیان کی جائے تو ہم خود سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم خود ہی فیصلہ کریں گے کہ اس نیکی کو کیسے کیا جائے، لیکن صحابہ کرام کا یہ منہج نہیں تھا۔ تو جہاں پر بھی صحابہ کرام نے سوال کیا، فرمایا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، بے خبری میں ہم ان لوگوں میں سے نہ بن جائیں، لاشعوری میں ہم ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، ہمیں بتا دیجیے وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہوں گے، ہم کیسے بچیں گے ایسے لوگوں سے، یا ہم ایسے لوگوں میں سے شمار نہ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم، سنو
وہ کہیں اور سے نہیں آئیں گے، وہ لوگ جن کے اعمال قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے، وہ کسی دوسری دنیا سے تھوڑے آئیں گے، وہ اسی دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں، انسان ہیں وہ بھی، تمہارے بھائی ہیں وہ، تمہارے بھائی ہیں وہ بھی، وَمِن جِلْدَتِكُمْ، اور تمہیں میں سے ہیں وہ لوگ، تمہارے ہی گھروں میں پیدا ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے وہ لوگ۔ فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور رات میں وہ بھی عبادت کرتے ہوں گے جیسے تم کرتے ہیں، وہ بھی رات کو بیدار ہوتے ہوں گے، اللہ کے سامنے جاتے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، قیام اللیل میں وہ رات کو اللہ کے سامنے ہوتے ہوں گے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب یہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں تنہا ہوتے ہوں گے تو ان اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوں گے۔ اس کی مثال ابھی خطبہ ہے، میں آپ سے سوال جواب کا وہ سلسلہ قائم نہیں کر سکتا، اس لیے میں خود ہی سمجھاتا ہوں کہ آج کل ایسے لوگ ہیں یا نہیں، بے شک ایسے لوگ ہیں، اور کب وہ موقع ملتا ہے جب ہم اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں، محارم اللہ کو کب ہم توڑتے ہیں؟ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں موبائل، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، رات میں ہوتے ہیں، اندھیرے میں ہوتے ہیں، اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں، تو اس موبائل سے ہم وہ چیز بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں وہ جن کے اعمال اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے ضائع کرے گا۔ لوگوں کے سامنے بڑے متقی، نمازی، پرہیزگار، لیکن اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اعمال کو توڑ دے گا، ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، الجزاء، یعنی جس طرح کا انسان عمل کرتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی جزا بھی دیتا ہے، اسی طرح اس کا بدلہ بھی ہوتا ہے۔ الجزاء من جنس العمل، یہ اصول ہے، الجزاء من جنس العمل، جس جنس کا عمل ہوگا اسی جنس کی سزا ہوگی۔ وہ اس طرح کی بھی مثال سمجھ لیجیے، ایک انسان سونے چاندی کے سکے جمع کرتے رہتا ہے، خزانہ بناتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی سکوں کو، انہی سونے اور چاندی کے سکوں کو جہنم کی آگ میں گرم کرے گا، اور اس زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کی پیشانی کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اس کی پیٹھ کو، اس کے پیروں کو جلایا جائے گا۔ الجزاء من جنس العمل، جس طرح اس نے کیا تھا اسی طرح کا اس کو بدلہ ملا، سزا ملی۔ تو یہ بہت سارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے یہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ وقت بہت کم میرے سامنے بچا ہوا ہے، کچھ باتیں اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ ایک حدیث میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ، اور اس کی بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، آپ دھیان سے سنیں، بس چند ہی منٹوں میں خطبہ اختتام پذیر ہو جائے گا، ہم نماز اپنے وقت پر انشاءاللہ تعالیٰ ادا کریں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی قوموں میں سے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہہ دیا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین فلاں انسان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس انسان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے کیسے فتویٰ لگا دیا کہ فلاں انسان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اگر وہ توبہ کرے گا۔ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کی مغفرت کر دی، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور میں نے تیرے اعمال کو ضائع کر دیا، تو نے ایسی بات اپنی زبان سے نکالی ہی کیوں؟ میرے معزز سامعین، آج کے معاشرے میں ہر انسان مفتی بنا ہوا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مفتی ہونے کا کام اور ذمہ داری جس کی ہے وہی نبھائے گا۔ ہر انسان کو لوگوں کے بارے میں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جس کو شعبہ دیتا ہے، یہ جس کے ذمہ ہے یہ کام، وہ یہ کام کرے گا۔ ہر انسان کو اجازت نہیں ہے
اور اگر ایسا ہوگا تو پھر افراتفری کا ماحول ہو جائے گا۔ اسلام ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کسی قاعدے قانون کے تحت رہنے کی تلقین کرتا ہے، اسلام ہمیں اپنے امیر اپنے بڑے کی بات ماننے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک مفتی بن جائے، ہر ایک فتویٰ دینا شروع کر دے تو اس فتوے میں کہیں غلطی بھی ہو جائے، وہ ایسا فتویٰ ثابت کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، اسی انسان کی طرح جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا میں نے تیری مغفرت کر دی اور تو نے جو فتویٰ لگایا تھا اس کے خلاف کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جب تیرے اعمال کو میں نے برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ تو اس طرح کی باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی باتوں سے باخبر اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کرنا